دیکھیں عورت کی کمائی جو ہوتی ہے نا، اگر وہ شرعاً وہ کام کر رہی ہے جو جائز ہے، اور وہاں پر کام بھی مکمل کر رہی ہے جس طرح انہیں کام کرنے کو کہا گیا ہے، اور پھر سیلری لیتی ہے، تو سیلری لینا ان کے لیے جائز ہے۔ اور چونکہ ابھی اس کا مال ہے، اب چاہے تو اپنے والد کو دے دے، اپنے بھائی بہن جس کو چاہیے دے سکتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو اپنے بچوں پہ خرچ کرے یا شوہر کو تحفتاً دے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اب جو عورت جاب کرتی ہے، اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورت کے جاب کرنے کے حوالے سے 5 شرطیں لکھی ہیں، جو انتہائی اہم ہیں اور بہت پیاری شرطیں ہیں، جن میں عورت کی عزت کا تحفظ ہے۔ اور شرطیں یہ ہیں کہ پہلی شرط ہے کہ عورت ایسا لباس نہ پہن جس میں اعضائے جسم جو ہوں وہ چمکتے ہوں، پتلا لباس نہ ہو، نہ ایسا لباس ہو کہ جس میں اعضائے جسم جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اعضائے اسی طرح اگر ظاہر ہو رہے ہیں، کلائی ظاہر ہو رہی ہے معاذ اللہ، یا کان یا سر کے بال یا گردن وغیرہ، یہ سارے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، یہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ چست لباس نہ ہو۔ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شرطیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ عورت کی عزت کے تحفظ کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ تو اسلام کی بڑی حسین تعلیمات ہے اگر انسان غور کرے تو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جہاں پہ کام کرتی ہے تو آنے جانے میں کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جہاں پہ کام کرتی ہے وہاں پر کسی غیر محرم کے ساتھ بالکل خفیف سے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں شرطیں عورت کی عزت کے تحفظ کے حوالے سے ہیں، اور بہت ہی پیاری شرطیں ہیں۔ انسان اگر دیکھے تو ان پہ عمل کرنا عورت کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ 5 شرطیں جب مکمل کرے گی تو عورت جاب پہ جا سکتی ہے۔ اور اب بعض لوگ یہاں پہ اس بات کا بھی جواب دیتا چلوں کہ بعض لوگ جو وائول مچاتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قید کر کے رکھا ہے معاذ اللہ، تو یہ جو خواہ مخواہ کے چیخیں مارتے رہتے ہیں، وائول مچاتے ہیں، دراصل یہ اسلام کی تعلیمات کو نہ تو جانتے ہوتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کچھ اسلام کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسلام نے عورت کو کام کرنے سے کہاں پہ روکا ہے؟ روکا نہیں ہے، کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، کہا ہے کرو، لیکن کس طرح کرو؟ کہ یہ شرطیں فالو کر کے کیجئے، کہ وہ شرطیں ہیں جن میں تمہاری ہی عزت کا تحفظ ہے، عزت سلامت رہے، کسی کی گندی نظر ان پہ نہ پڑے، ان کے جو ہے وہ بری نظروں سے ان کا تحفظ ہو۔ تو اس میں کیا حرج ہے کسی عورت کے لیے فالو کرنا؟ اور اس میں کہاں سے یہ باتیں پھر آ گئیں معاذ اللہ کہ اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا؟ اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی پوری عزت کی حفاظت کر کے اجازت دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب یا دین نہیں ہے کیا مطلب ایسا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ اسلام یہ کہے کہ عورت جس طرح چاہے، چاہے تو بے پردہ نکلے، اپنے اعضاء ستر کو ظاہر کر کے نکلے، چست لباس پہن کے نکلے، وہاں تنہائی غیر محرم کے ساتھ ہوتی ہو تو ہونے دو، فتنے راستے میں ہوتے ہو تو ہونے دو، پھر بھی اس کو جاب کرنے کی اجازت دے؟ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام مکمل عورت کی حفاظت کرنے والا دین ہے، اور دنیا میں الحمدللہ یہ واحد ہی ایسا دین ہے جو اس طرح کی پیاری تعلیمات عورتوں کے بارے میں اور اس قدر ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فقط ایک ہی دین ہے جس میں اسلام کی اس قدر جس میں عورت کی اس قدر اہمیت اور اس قدر ان کی عزت کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ورنہ ہم باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کون کون سی تباہیاں اور خرابیاں ان چیزوں سے آتی ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی، اور جو بھی اس میں حکم دیا گیا ہے چاہے عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے ہو، اس میں الحمدللہ کثیر حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے ہماری عقل اس حکمت تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہ حکمت والے احکامات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی حکم کی حکمت کو سمجھ بھی پا رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کچھ حکمتیں ہم سمجھتے ہیں کہ، اور الحمدللہ دل بڑا باغ باغ ہو جاتا ہے جب ہم ان حکمتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بہرحال حکمت ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں آنکھیں بند کر کے شریعت کے حکم پر چلتے رہنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے مانتے رہنا چاہیے۔ اور اب جو یہ عورت کے جواب والا مسئلہ تھا جس پر 5 شرطیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں جو ہے ان پہ غور کیا جائے تو عورت کی عزت کے تحفظ کے حوالے سے جن کو عورت کو جو ہے فالو کرنا چاہیے، یہ فالو کریں گی تب جا کے وہ جاب پہ جا سکتی ہے، ورنہ نہیں جا سکتی، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور باقی پھر عورت کی مرضی ہوتی ہے جو جاب وہ کر رہی ہے، یعنی اس میں جو رقم ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ پھر اس کی مرضی ہے کہ اس سیلری کو چاہے تو شوہر کو دے دے یا اپنے بھائی کو دے دے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔